بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نوجوان نسل میں ایک بیماری ہے، سب میں نہیں، میں اس بیماری کہوں گا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ اور مسلمان بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دین میں کیا رکھا ہے، اور یہ جو دین پہ عمل کرنا تو انفرادی فعل ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کو مانے نہ مانے، انفرادی فعل ہے. انسان کو اچھا ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے ایک آدمی کو. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا انسان بن نہیں سکتا بغیر اللہ کو ایک مانے، اللہ کی مانے، اس کے بغیر آدمی ایک اچھا انسان بن نہیں سکتا. اچھا، یہ کون لوگ کہتے ہیں جو اپنا آپ کو کچھ دانشور سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ یا ایسی تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں کا ماحول اسی قسم کا ہے، لادینیت کا یا لبرلزم جس کو کہتے ہیں، یا ایسے گھرانوں سے تعلق ہے ان کا کہ جہاں پہ اسلامی شاعر پہ عمل نہ کیا جاتا ہو بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اسلامی آداب کا، اسلامی لٹریچر کا، اور جو بھی روزمرہ کے معاملات ہیں شریعت کے، ان سے ان کو بغض ہوتا ہے. اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خود ایسے لوگ جو بظاہر تو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم بھی ہے ان کو، لیکن دین بیزاری ہے. اب ان کا قصور نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپنے جو مسلمان معاشرہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں، ہر طرف جھوٹ، فریب، دغا جب عام ہیں تو وہ دین بیزاری ہے. اور ایسے لوگوں کا عمل وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر دینی لوگ ہیں، دین سے وابستہ لوگ ہیں، اور وہ سچ نہیں بولتے یا جو دوسری برائیوں میں ملوث ہیں، اس کے مقابلے میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور مغرب کا معاشرہ جو ہے وہاں پہ بہت سچائی ہے، ایمانداری ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب ہم جو یہ دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلے تو میں ذرا یہ بتا دوں کہ انسانیت ہے کیا، انسانیت کی تعریف ہے کیا. تو جناب، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا اور یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارا ایک مکالمہ ہے جو فرشتوں کے درمیان اور انسان کی پیدائش سے پہلے سم ویئر ان دا ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس یونیورس. یہ ایک سرسری طور پر ایک بتایا گیا ہے، ایک اس میں استعاروں میں سمجھ لیں آپ کس طریقے بھی، کہ جب انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ترجمہ اس کا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے. خلیفہ انگلش میں وائس رائے سمجھ لیں. اب وائس رائے کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو بادشاہ کا حکم کسی کالونی میں نافذ کرتا. مثال طور پر انگلینڈ میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا وائس رائے ہند میں موجود ہے یا کسی اور کالونی میں، برٹش کالونی میں موجود ہے. تو بادشاہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے وہ مختلف کالونیز میں اپنے وائس رائے مقرر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا حکم اس طرح نافذ ہو کہ انسان کو کسی کو خلیفہ بنایا جائے. اگر حکم تو نافذ وہ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے
حکم ربی سے، اذن ربی سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر انسان کی پیدائش کا، انسان کی تخلیق کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اس کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اس کی آزمائش، اور اس کی آزمائش کے بعد اس کا پھر مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب. تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا. یہ بات غور سے سنیے. فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ اس کو جو بنا رہے ہیں خلیفہ، یہ تو فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی گہرائی کی بات ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں آپ کوئی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو جو دوسرے پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اعتراض اس چیز پہ کرتے ہیں جو ان کا من میں قابلیت ہوتی ہے کہ ہم میں تو یہ قابلیت ہے، تو آپ اس کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. وہ جیسے وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا، اگر آپ تسبیح کے لیے اپنی اس کے لیے آپ خلیفہ بنا رہے ہو کہ آپ کی تسبیح ہو، آپ کا حکم ہوا ہو، تو وہ تو ہم حکم بجا لا رہے ہیں آپ کا، اور تسبیح بھی کر رہے ہیں اور آپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہو. پھر جیسے قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. تو یہ جو علم دیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا علم دیا گیا ہو. یقیناً وہ علم یہ دیا گیا ہوگا کہ جو فرشتوں کے اعتراض کو دور کر سکے. فرشتوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ عبادت کو چھوڑ کے اور یہ ظلم کرے گا، فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم دیا ان کو. یہ علامتی بات ہے. وہ سارا علم دیا اور اس سارے علم کی بنیاد یہاں فراہم کی کہ آگے بھی وہ علم حاصل کرے. وہ سارا علم وہ جو زمین میں فساد کی بجائے امن و امان قائم کرے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرے. خلیفہ کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ اپنے مالک کا حکم نافذ کرے اور زمین میں اپنے جو ساتھ کے لوگ ہوں امن و امان اور فلاح و بہبود کا کام کرے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض کی نوبت نہ آئے، اور جو بھی کام کرے انسان کی فلاح و بہبود کا کام کرے، امن و امان کے لیے قائم کرے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور ان کو زمین میں اتارنے کے بعد پہلے نبی بھی ان کو بنایا گیا. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اور دوسرا میسیج یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ جو پیغام انہوں نے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اللہ تعالیٰ کی مانو. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ہے یونٹی آف کمانڈ. جب تک یونٹی آف کمانڈ نہ ہو تو سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو شرک کے لیے منع کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. تو شرک کا مسئلہ جو ہم عام آدمی اور عام مسلمان ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کوئی بتوں کو نہیں مانتے یا دوسری. شرک کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بتوں کو مانے گا. آپ کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو الہ بنا لیا آپ نے، کسی نے دولت کو بنا لیا، کسی نے شہرت کو بنا لیا، کسی نے اپنی انا کو بنا لیا، کسی نے اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو الہ بنا لیا، تو وہ اس نے شفٹ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ ہٹا کے اس نے دوسری اپنے معبود کی طرف منہ کر لیا. تو وہ پھر اللہ کی کیسے مانے گا؟ تو بات یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آدمی اس وقت مانتا ہے جب تک کہ اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی ہے کہ ویسے تو سب آدمی صحیح ہوتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس ایک اللہ کو چھوڑ کے اپنے کسی اور مقصد اور خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یورپ میں مثالیں، اب ان کی معاشرے کی آپ تربیت ہے کہ وہ عام روزمرہ کے معاملات میں تو
ایمانداری یا سچائی ہے ان کا نظر آتی ہے، لیکن جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو شاید معلوم ہو، آپ نے سنا ہو کبھی کہ لاکھوں ٹن گندم اور اناج جو ہے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی مارکیٹ ویلیو پہ اثر نہ پڑے، ان کی تجارت پر اثر نہ پڑے، وہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں یا سستا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی جانیں لے لیتے ہیں جھوٹ بول کے، اور بالکل ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے عراق کو تباہ کر دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، دوسرے ملکوں کو تباہ۔ حال ہی میں آپ دیکھیں کہ فلسطین میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا آپ ان کو اچھا انسان کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان کا یہ اپنا جب انٹرسٹ ہوتا ہے اس انٹرسٹ کے یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ جنگ بندی کی جو مطالبات ہیں وہ بھی نہیں مان رہے ان کو۔ تو سمجھنے بات والی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کیا رکھا ہے، اچھا انسان ہونا چاہیے، ارے بھائی اچھا انسان بن نہیں سکتا جب آپ ایک اللہ کو نہ مانیں۔ اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، کانفلکٹ انٹرسٹ کا موقع آئے، جب جو آپ فیصلہ کرنا ہو کہ کیا کرنا ہے، تو پھر اس وقت آپ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قرآن سے رجوع کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس جگہ کیا حکم ہے۔ آپ اپنے الہ کو نہ دیکھیں، اپنے خواہشات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم اس جگہ پہ کیا ہے۔ تو اس کی معنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اگر آپ کو اپنے باپ بھائی یا کسی بھی قریبی عزیز کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو گواہی دیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یا میرے عزیز کا بیٹے کا ہے اس کی اور کسی اس کا جو ہے نقصان ہوگا یا اس کو سزا ہوگی، تو وہ آپ اگر ایک اللہ کو مانیں گے تو جبھی تو دنیا میں امن و امان ہوگا، انصاف ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔